میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا. مجھے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کی یہ سزا ہے، میں پھر بھی چھوڑ نہیں پاتا. کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ ایک عالمی سوال ہے. میرے بھائیوں، میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب دوں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو وہ اچھا لگنے کے پیچھے کیا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی چیز اچھی لگی، کیوں لگی. دیکھیے، ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، دل اور دماغ میں ہم اسے جگہ دیتے ہیں. ایک وجہ تو دیکھنا ہو گئی. دوسری وجہ ہوگی کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، پھر دل اور دماغ میں اسے جگہ ملتی ہے، تو اس کے بعد پھر پورا جسم اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا، یہ وہ دو بنیادی تحریکیں ہیں جو کسی بھی اچھائی یا کسی بھی برائی کی طرف ہمارے دل اور دماغ کو مائل کرتی ہیں. وہ دو بنیادی تحریکیں کون سی ہیں؟ آنکھ اور کان. یعنی اگر ہم آنکھ سے اچھا سنیں گے، ہمارا دل دماغ اچھائی کی طرف جائے گا. اگر ہم کان سے اچھا سنیں گے، ہمارا دل دماغ اچھائی کی طرف جائے گا. یوں ہی اگر ہم آنکھ سے برا دیکھیں گے، ہمارا دل و دماغ برائی کی طرف جائے گا. ہم اپنے کان سے برا سنیں گے، ہمارا دل و دماغ برائی کی طرف جائے گا. آپ سمجھ تو گئے ہوں کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ بنیادی دو طریقے ہیں برائی کی، یعنی برا دیکھنا اور برا سننا. آپ ذہن میں رکھ لیں، بٹھا لیں، لکھ کے رکھ لیں، یعنی خود ہی مہر لگا لیں. مثال دے رہا ہوں کہ جب تک آپ ان دو تحریکوں سے وابستہ ہیں، یعنی گناہ کی یہ دو تحریکیں، برا دیکھنا اور برا سننا، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل کو ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں، تو آپ اس وقت تک کبھی بھی برائی کے دائرے سے باہر نہیں آ سکتے. اور برا دیکھنا، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بری نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح فرمایا گیا غنا، گانا، باجا. تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ دل میں منافقت اس طرح پیدا کرتا ہے کہ جس طرح پانی کھیتی پیدا کرتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیوں، اگر ہم آنکھوں سے برا دیکھتے رہیں اور کانوں سے برا سنتے رہیں اور پھر دل و دماغ اس کی تصدیق و تائید کرتے ہوئے پورے وجود کو اس طرف لے جائے، تو پھر ہم یہ روتے رہیں کہ ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائیوں، گناہ کبھی نہیں چھوٹنے والا. کوئی آپ کو جادو کی لاٹھی نہیں ملنے والی کہ کوئی گھمائے تو آپ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. کوئی ایسا جادو نہیں ہے. یہ آپ کے وہ فیصلے ہیں جو آپ کو لینے ہیں، اور اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ اصول ہمیں سمجھائے ہیں. تو آئیے قرآن پاک کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اے حبیب، آپ فرماؤ، اے میرے بندو جو ایمان لائے، اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں جو اس آیت میں پیغام پہنچایا وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو ڈرنا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، اور دوسرا انہیں یہ بتایا کہ اس دنیا میں بھلا ان کا ہوگا جو بھلائی کرتے ہیں. مطلب اگر آپ اچھے رستوں کی طرف جاتے ہیں، آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ اگر آپ برے کاموں سے رک جائیں گے، آپ برے رستوں سے رک جائیں گے، بری تحریکوں سے رک جائیں گے، گناہ کے محرکات سے رک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں ایسا اجر بھی دوں گا کہ جو میرے سوا کوئی نہ جانتا ہوگا. یعنی اتنا زیادہ اجر دوں گا کسی فرشتے کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے کیا دیا ہے. اللہ اکبر. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جب آپ مکہ المکرمہ میں کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، اس وقت انہیں ہجرت کا حکم ہوا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اگرچہ اس آیت کا نزول مخصوص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے. یعنی اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے ہیں. تو ایمان والوں کو اللہ نے سب سے پہلے ڈرایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے.
यार आप दुनिया में कितनी चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप दुनिया में हिसाब लगाते हैं, कभी आप आग को पकड़ने की कोशिश करते हैं? नहीं ना, आपको पता वो जला देगी। अल्लाह के बंदो, आग को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अंगारों को छूने की कोशिश नहीं करते, डरते हो कि जिस्म जल जाएगा। दुनिया की आग से तो इतना डर लगता है, मगर वो लाखों करोड़ों गुना बड़ी आग जो दोज़ख की आग अल्लाह ने भड़काई है, उससे क्यों डर नहीं लगता? तो ये अपने दिमाग का फैसला हमें करना है। अगर हम करेंगे गुनाह से बचेंगे, नहीं करेंगे खुदा की कसम है हम कभी खता से नहीं बच सकेंगे। तो यहाँ फरमाया मालिक ने, क़ुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम, कि ए हबीब मेरे बंदों से फरमा दो, उन बंदों से जो ईमान लाए कि वो अल्लाह से डरें। और उसके बाद फरमाया गया लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हादिहि दुनिया हसना, उसके लिए भलाई है जो यहाँ भलाई करे। इसके कई मफ़हूम मुफस्सिरीन ने बयान किए। एक मुफस्सिर कुरान में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, तफ़सीर अन-नुकत वल उयून, मुतवफ़ा 450 हिजरी। आपने क्या खूबसूरत इसकी तफसीर बयान फरमाई इस आयत की, यानी आयत के इस हिस्से की, लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हादिहि दुनिया हसना। बाज़ मुफस्सिरीन इसका ये माना लेते हैं कि आप इस दुनिया में नेकी करें तो आपको अगले जहान में इस नेकी का बदला मिलेगा। लेकिन साहिब नुकत वल उयून आप बड़ी खूबसूरत तौजीह फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि वो अजर जो आखिरत में मिलना है वो तो मिलेगा ही, अल्लाह दुनिया में बहुत कुछ ऐसा देगा कि जिसे हर आदमी चाहता है। और उनमें से कुछ चीज़ें आपने अपनी इस तफसीर में बयान फरमाई हैं। आप फरमाते हैं कि इससे एक मुराद यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। दूसरा आपने इसमें यह भी बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आपको फ़तह अता फरमाएगा दुश्मनों पे, अपने नफ्स पे। बुराई के मुकाबले में भी अल्लाह आपको ताकत अता फरमाएगा अगर आप अल्लाह से डर कर अपना कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाएंगे, आपकी मदद होगी। और यह भी आपने इसी तफसीर में बयान फरमाया कि बेशुमार अल्लाह दुनिया के ख़जाने आपके ऊपर बरसा देगा। तो गोया दुनिया भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको कमाल दिया तो आखिरत में कमी हो जाएगी। वो कहते हैं जो वहाँ मिलना वो तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन दुनिया में जो अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा, सेहत व तंदुरुस्ती, आफियत, दुश्मनों पे फतह, कामयाबी, नुसरत और बहुत सी अल्लाह के नेमतें आप पे कुर्बान और फिदा होंगी, ये इनाम अल्लाह ताला दुनिया में आपको अता फरमाएगा। फिर इसी आया करीमा में इंतहाई अल्फाज जो हैं वो तो कमाल है ना। मिसाल के तौर पे देखें, हम दुनिया में हर चीज़ का अंत ढूंढते हैं, उसका इख्तिताम तलाश करते हैं कि भाई अगर मैं ये करूँ मुझे मिलेगा क्या, ये मैं करूँ तो मुझे मिलेगा क्या। मेरे भाइयों, अगर आप अल्लाह से डरते हुए गुनाह से रुक जाएंगे तो मेरा मालिक फिर आपको जो अजर देगा अब वो समात करें। तो आयत करीमा के इख्तिताम में जो अल्फाज हैं कि इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला जो अजर देगा वो बेहिसाब होगा। ये बेहिसाब का क्या मतलब है, आप इसे सुने तो अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला आपकी रूह ठंडी हो जाएगी। इसी आयत करीमा की तफसीर में तफसीर अद-दुर्रुल मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती की मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, क्या खूबसूरत इसकी तफसीर में आप हदीस पाक लाए हैं। एक तवील हदीस है अरबी में, तो उसका एक हिस्सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बयान करते करते आप बयान फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान रखेगा, उस मीज़ान में अल्लाह तबारक व तआला बंदों के आमाल का फ़ैसला फरमाएगा कि सदका व खैरात करने वाले आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाएगा उनका अजर। इसी तरह हज करने वाले आएंगे, उनके लिए भी तराजू रखा जाएगा और उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाएगा। सदका करने वाले आ जाएंगे, तराजू रखा जाएगा और तराजू में जो उनके लिए अजर होगा अल्लाह ताला उनको अता फरमाएगा। यूँ ही हाजी आएंगे तो तराजू से ही उनका अजर दिया जाएगा। यूँ ही नमाज़ पढ़ने वाले आएंगे तो तराजू से ही तोल तोल के उनको अजर दिया जाएगा जो अल्लाह को इल्म है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे कि जब वो महशर में आएंगे तो अब उनका अमल तराजू में नहीं तोला जाएगा, ना कोई दीवान होगा, यानी कोई रजिस्टर नहीं होगा कि इन्होंने इतना नेक काम किया है तो इसके बदले में इन्हें इतना अजर दिया जाए, यानी गिन के नहीं, उनको बेहिसाब अजर होगा, उनके लिए हिसाब व किताब ही कोई नहीं होगा। अब ये बेहिसाब का एक माना याद रखिएगा कि इस बेहिसाब का माना हरगिज़ ये नहीं है कि वो इल्म इलाही में भी नहीं होगा। याद रखिए, जो भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी खल्क़ को इनामात अता फरमाता है ना, तो वो इनामात मलाइका के इल्म में होते हैं, मगर ये एक ऐसा अजर होगा कि जिसे फरिश्ते भी नहीं जानेंगे, यानी मलाइका भी बेखबर होंगे, सिर्फ अल्लाह जानता होगा कि अपने उस बंदे को अल्लाह ने क्या देना है और कितना देना है। अल्लाह अकबर, इसे कहते हैं अजर
بغیر حساب، ایسا اجر کہ جس کا حساب کوئی نہیں، کہ اللہ تو جانے لیکن اللہ کے سوا کوئی نہ جانے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اور انہیں بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی، دکھ برداشت کیے، تکالیف برداشت کی، لیکن انہوں نے صبر کیا، وہ گناہ کی طرف نہیں گئے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں وہ مشہور حدیث کے جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس حدیث کو بھی اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں صبر کرنے والے لوگ یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو بے حساب اجر پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنی بڑی تکلیف اسلام کے لیے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ، اس کا مقام اتنا بڑا فرمائے گا، اور اسے اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا، یعنی بے حساب اجر عطا فرمائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک چھوٹی سی مثال سماعت کریں، لیکن یہ چیز میں بلا تشبیہ اور بلا کیفیت بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوگا، بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ دنیا میں اگر ہم کسی شخص کو کوئی چیز دیتے ہیں، ہمارے پاس ایک انبار لگا ہوا ہے، ایک شخص آیا ہم نے اس کو یہ دے دیا، دوسرا شخص آیا ہم نے اس کو یہ دے دیا، پھر کوئی ایسا شخص بھی آیا کہ جس پر ہم نے سارے کا سارا خزانہ لٹا دیا، تو میرے بھائی اور بہنوں یہ بغیر حساب، یعنی ایسا اجر پانے والے جس کا حساب نہ ہوگا، یہ ان لوگوں کو اجر ملے گا کہ جو اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھاتے رہے، جو صبر کرتے رہے۔ تو گناہ سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، اور نیکی پر مداومت کرتے رہنا اور گناہ نہ کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کی عظمت کا کیا کہنا، جب اللہ نے قرآن اتارا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے، یعنی بہت زیادہ دیتا ہے اس کو جسے اللہ چاہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے دربار رب میں عرض کیا اللہم زد امتی، اے اللہ میری امت کو اور دے دے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دیں کہ وہ اس کے بدلے میں اسے کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اور دے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد پھر عرض کیا دربار رب میں اللہم زد امتی، اے اللہ میری امت پہ اور زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی میرے بھائیو، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، جس کے آخری الفاظ ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماؤں گا۔ جب یہ آیت میرے آقا کریم علیہ السلام نے سماعت فرمائی، حضور پہ اتری، تو سرکار دو عالم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رضیت یا رب، رضیت یا رب، رضیت یا رب، اے میرے رب میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اے میرے رب میں تجھ پہ راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائیو آپ غور فرمائیں کہ ہمیں گناہ کی تحریکوں سے رکنا ہے، اور ہمیں اس کے اجر کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ اگر ہم خطا سے رکیں گے تو ہمیں اجر کیا ملے گا، اور اگر گناہ کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیو یہی ایک طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا، وگرنہ کوئی طریقہ ایسا نہیں جو آپ کو گناہ سے بچا سکے۔